قرآن مجید میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سب امتوں کو جمع کرے گا تو آپ سے پوچھے گا، آپ کی امت کے سامنے جنہوں نے بعد ازاں آپ کو خدا بنا لیا تھا، ان سے پوچھے گا، اللہ پاک فرمائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمائے گا کیا آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے الہ سمجھیں، معبود سمجھیں اور میری عبادت کریں؟ یہ سوال کرے گا تاکہ وہ امت سنے میرا سوال اور ان کا جواب سنے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کوٹ کیا ہے قرآن مجید نے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کنت قلتہ فقد علمتہ۔ اب جواب میں یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا، اللہ کے پوچھنے پر یعنی نہیں کہا تھا یہ کہنا بھی اس کی ادب الوہیت کے خلاف، یہ مرتبہ ہے ادب کا، جتنا کسی کا مرتبہ بلند ہے اتنا ہی اس کے ادب کا درجہ بلند ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ لم اقلہ، میں نے نہیں کہا، نہیں، بلکہ کہا باری تعالیٰ اگر میں نے کہا ہے تو تو بہتر جان۔ پھر جب امت کی بخشش کی باری آئے گی، اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینا چاہے گا تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے عذاب کے وقت ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اب یہ ادب ہے اللہ سے کلام، باری تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، غلام ہیں، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تو مالک۔ یہ عرض نہیں کریں گے کہ معاف کر دیں ان کو، اور اگر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دیں تو یہ نہیں عرض کیا کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اس موقع پر معاف کرنے کے ساتھ غفور الرحیم کی صفت کا زیادہ جوڑ بنتا ہے، مگر یہ نہیں عرض کریں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، نہ کہیں گے اگر تو ان کو معاف کر دیں تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو قادر ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، حکمت والا، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا ادب ہے۔ اب دیکھیے علم کئی طریقے بات کرنے کے، علم پر آئیں تو کسی طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے، علم کئی طریقے دیتا ہے مگر ادب کئی طریقوں کو روک دیتا ہے، بعض طریقوں کی اجازت دیتا ہے۔ ادب پیوریفائی کرتا ہے، جو کچھ علم سے ملتا ہے، جو کچھ عمل کی شکل میں ڈھلتا ہے، ساری چیزوں کو پیوریفائی کرتا ہے ادب، اور بیوٹیفائی کرتا ہے ادب، خوبصورت بناتا ہے اس کو۔ اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ اللہ رب العزت کی شان کا ذکر کرتے فرماتے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، دیکھو جب پہلے پیدا کرنے کی بات آئی تو فاعل اللہ کو بنایا، ہدایت کی بات آئی فاعل اللہ ہدایت دیتا ہے، کھانے کی بات آئی تو مجھے اللہ کھلاتا ہے، پینے کی بات آئی مجھے اللہ پلاتا ہے، ہر فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ تیسرے جملے میں مرض کی بات تھی، مریض ہونا، فرمایا اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے مریض کر دے تو پھر شفا بھی دیتا ہے، ایسا نہیں، پھر کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، اگر میں مریض ہو جاؤں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ چونکہ مرض میں صحت کا نقص ہے تو جس بات میں نقص کا تذکرہ کرنا تھا اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور ہر وہ بات جس میں خیر تھی اس کی نسبت اللہ کی۔ یہ ہے کلام کا ادب۔ پھر خضر علیہ السلام کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے، جب کشتی توڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اور آپ نے بعد میں جواب دیا کہ یہ کشتی کیوں توڑ دی، نقص تھا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، سٹوری کی طرف نہیں جا رہا، وہ بادشاہ آ رہا تھا کشتیوں کو ختم کر رہا تھا، مگر کہتے میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں، کشتی کو عیب دار کرنے کا چونکہ ذکر ہے، اس میں عیب کر دوں، ٹوٹ جائے تاکہ بادشاہ ان یتیموں کی کشتی کو چھینے نہیں۔ عیب کا ذکر کیا، فرمایا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا۔ اور جب یتیموں کی دیوار تعمیر کرنے کا مسئلہ آیا، احسان اور بھلائی کا، تو وہاں وہی خضر علیہ السلام فرماتے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ ان کی دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ یہ جوان ہونے تک ان کے چھپے ہوئے خزانے کو کوئی چرا نہ سکے جو اس کے مرحوم والدین چھوڑ کے گئے۔ تو جہاں احسان اور بھلائی کا ذکر کیا وہاں کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یوں چاہا۔ جہاں عیب کا لفظ بولنے لگے ہیں کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ، میں نے ارادہ کیا کہ عیب کروں۔ یہ ادب کی ایک مثال ہے، آپ کو دو تین۔ آدم علیہ السلام اترے ہیں زمین پر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ معاف فرما دے، نہیں کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے نہ بخشا اور ہم پہ رحمت نہ کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت زبان نبوت سے ہمیشہ انسانیت کو ادب سکھاتا، خالی علم سے بات نہیں بنتی اور خالی عمل سے بات نہیں بنتی، فرض پورا ہو جاتا ہے مگر مرتبہ نہیں ملتا، اس میں نور نہیں آتا، اس کے ساتھ انسانی جو قدریں ہیں بلند نہیں ہوتی۔ قدریں خالی علم اور عمل سے نہیں، قدریں ادب کے ساتھ بلند ہوتی، مرتبہ ادب کے ساتھ بلند ہوتا ہے، وہ ادب جس کے اندر عمل بھی شامل ہو اور جس کے پیچھے علم بھی شامل ہو۔ یاد رکھ لیں، علم
بغیر عمل اور ادب کے، اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، ہو سکتا ہے علم مجرد جس میں عمل بھی نہیں، جس میں ادب بھی نہیں، وہ نافع نہیں ہے، معلومات کا ذخیرہ ہے، اس کا نفع کوئی نہیں۔ عمل بغیر علم کے ہو سکتا ہے، بغیر ادب کے ہو سکتا ہے، فرض ادا ہو جائے گا، مگر ایک جاہل کا عمل ہے، بڑا مرتبہ نہیں ملے گا۔ علم بھی عمل و ادب کے بغیر ممکن ہے، عمل بھی علم اور ادب کے بغیر ممکن ہے، مگر ادب علم اور عمل دونوں کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے کہ ادب تو ہوگا بھی عمل میں، کہ عمل کو خوبصورت طریقے سے انجام دینا ہی تو ادب ہے، عمل ہوگا تو ادب ہوگا، اگر عمل ہی نہیں تو ادب کیا؟ تو ادب عمل پر بھی استوار ہے اور عمل علم پر استوار ہے، چونکہ علم ہی سکھائے گا کیسے کرنا ہے اس کو ادا، کس طرح نہیں کرنا، کیا طریقہ بے ادبی ہے، کیا طریقہ ادب ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا بھی قرآن مجید میں ذکر آیا، وہ بھی چند ایک ریفرنسز دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایمان والو، جب حضور علیہ السلام کو بلانے لگو مجلس میں تو راعنا نہ کہو، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں بے ادبی کے معنی کا خدشہ ہے، یا بے ادب لوگ بے ادبی کا معنی نکال سکتے ہیں، بلکہ انظرنا کہو، تو لفظ بھی ایسا بولو جس میں ظاہراً باطناً ادب ہی ادب ہو، اور سراپا کان بن کے سنو، اور آگے ساتھ ہی کہا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کا مطلب ہے اگر بارگاہ رسالت مآب کا ادب ترک ہو جائے تو کفر ہو جائے، بندہ کافر ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ النور میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت 104 تھی، 104، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارتے اور بلاتے ہو تو حضور علیہ السلام کو بلانا اور پکارنا اس کی مثل نہ بناؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے اور پکارتے ہو، حضور کو پکارنا آپس میں ایک دوسرے کے پکار کے برابر نہ کر دو، اس جیسا نہ کر دو، مماثل نہ کر دو، حضور کے پکارنے میں اونچے درجے کا ادب رکھو، عام ایک دوسرے کو پکارنے میں جو آپس کا تعلق کی نوعیت ہے وہ ادب اور ہے، یہاں اونچا اعلیٰ ادب رکھو۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کوئی بھی کام کرنے لگو، خواہ قربانی دینی ہے، خواہ نیک عمل کرنا ہے آج کے دن، یا روزے رکھنے ہیں، جو اس کی شان نزول ہے، میرے محبوب سے پہلے انجام نہ دو، بھلے وہ میری عبادت ہے، میں تمہاری عبادت بھی قبول نہیں کروں گا اگر میرے محبوب سے پہلے انجام دے دی۔ کیوں؟ عبادت تو ہے مگر اس میں بے ادبی، رسول کی بے ادبی، تو اگر ادب رہ جائے تو اللہ اپنی عبادت کو بھی رد کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہو تو دیکھو اپنی آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو، آواز کو آواز سے بھی بلند نہ کرو، ادب ہے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ اس طرح اونچی آواز سے اور اس انداز کے ساتھ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح وہ میرے محبوب کو بھی نہ پکارا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے غارت چلے جائیں گے، کفر ہو جائے گا اور تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، شعور ہی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازیں ادب کے باعث میرے محبوب کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو دل تقوی کے لیے چنے جاتے ہیں، دل تقوی کے لیے چنے جاتے ہیں، اور کن کا دل چنا گیا ہے تقوی کے لیے، کن کے دل میں تقوی کا نور رکھا گیا ہے، کن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرمایا، وہ دل جس میں رسول کا ادب ہے۔ تو تقوی ادب کے بغیر نہیں آتا، یہ دو جڑی ہوئی چیزیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تو اللہ کی بات تھی اور اللہ کے رسول کی بات تھی اور ان کے ساتھ ادب تھا۔ اب یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا جہاں بڑی جگہ ہو وہاں کی تعظیم وہ ادب ہے، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور شاعر کیا ہیں؟ صفا اور مروہ پہاڑ بھی اللہ کے شاعر، یعنی جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت خود تو زمین پہ نہیں رہتے نا، سب چیز اللہ کی تخلیق ہے، سب چیز اللہ کی تخلیق ہے، تو نشانیاں کیسے بن گئی؟ جس شے کی اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ نسبت، جو اللہ کی یاد دلاتی ہے یا اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے، وہ شاعر اللہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کے پہاڑ ہیں، دیکھنے کے پہاڑ ہیں، باقی پہاڑوں جیسے ہیں، مگر چونکہ ان پہاڑوں کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کے ایک عمل کے ساتھ ان دو پہاڑوں کی نسبت ہے، سو اب یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں، اور ان پہاڑوں کی تعظیم کرنا بھی دلوں کا تقوی ہے۔
پہاڑوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی، چونکہ ان کی حقیقی نسبت ہے، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے گھڑ لیں، بت بنا لیں یا کوئی چیز اور پھر آپ اس کی ایک نسبت بنا، ایسا نہیں، جس کی حقیقی نسبت ہے، تاریخی نسبت ہے، مسلمہ نسبت ہے، ثابت شدہ نسبت، ان کے قدم لگے تو ان کی تعظیم کرنا بھی ادب ہو گیا، اور وہ تعظیم شاعر اللہ کی تعظیم ہو گئی۔ یہی چیز امام بخاری ایک باب لائے ہیں اسی چیز میں، وہ باب نمبر 30 ہے کتاب الصلاۃ میں، کتاب الصلاۃ کا پیچھے گزر گئی، اس کا باب تھا، اس میں فرمایا باب قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جس طرح صفا اور مروہ شاعر اللہ ہے، اس طرح کعبۃ اللہ میں ایک اور جگہ بھی جب آپ طواف کرتے ہیں اور 7 چکر ختم کرتے ہیں تو پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، اور 2 نفل کعبہ شریف کی باقی 3 سمتوں میں نہیں ادا کر سکتے، واجب ہے ایک ہی سمت میں کھڑے ہو کے ادا کرنا، اور وہ سمت کون سی ہے؟ جہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم۔ تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی ادب اور تعظیم و تکریم کی قرآنی نصوص ہیں، مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، سمت نماز بنا لو، ادھر کھڑے ہو کے نماز ادا کرو۔ کیوں؟ وہ ایک پتھر ہے، پتھر ہے، تو پتھروں سے تو نجات دلائی ہے آقا علیہ السلام نے، پتھروں کو جو بت تھے پتھروں کے انہی کو تو اٹھا کے پھینکا تھا باہر اور بت پرستی سے نجات دلائی تھی، تو پھر یہ پتھر کیسا ہے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی نماز ادا کریں؟ اس پتھر کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، اور آپ کے قدموں کے نشان ہے، وہ موم کی طرح پگھل گیا اور آپ کے مبارک قدمین کے نشان ہے، پتھر جس کے سینے پر اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں کے نشان ہیں اور محفوظ ہیں تحقیق کے ساتھ، اس پتھر کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں مقام ابراہیم بنا لیا اور اس کو جائے نماز کی سمت بنا لیا، فرمایا اختیار کرو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم پر تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے ابھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، ان کے قدموں کے نشان کی جگہ ہے، افلا نتخذہ مصلی، کیا ہم اس کو مصلی نہ بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں؟ بس یہ سوال ہی کیا تھا، فنزلت هذه الآیہ، یہ آیت جبرائیل امین لے کے اتر آئے۔ ہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی اور اسی وقت اللہ پاک نے آیت ان کی تائید اور توثیق میں اتاری اور یہ مقام ابراہیم مصلی بن گیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے صفا مروہ کی بات کی، اس طرح مقام ابراہیم کی بات، اس طرح حجر اسود ہے پتھر، مگر جنت سے آیا، آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا، اب قیامت تک آپ اس پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ سب نسبتیں ہیں، عرفات میں جاتے ہیں 9 ذی الحج کو جہاں حج ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ملے، یا کچھ اور نسبتیں ہیں عرفات کی جگہ کی، تو وہ ایک اس میدان میں جمع ہونا اس کو حج بنا دیا، مزدلفہ میں رات گزارنا حج بنا دیا، مینا کے مقام پہ جانا حج بنا دیا۔ یہ سارے جو مظاہر ہیں یہ ادب کے مظاہر ہیں، نسبتوں کی لاج ہے اور نسبتوں کی پہچان ہے اور نسبتوں کی تکریم اور تعظیم ہے۔ مناسک حج سب نسبتوں کی تعظیم اور تکریم ہے۔